السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ دوسرے مقام میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبة انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبة واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ایمان کا بہت بڑا اور اہم تقاضا انسانوں کی خیر خواہی ہے، بہلائی۔ اور یہ خیر خواہی کا لفظ جو ہے نا بڑا جامع لفظ ہے عربی میں۔ اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی اس طریقے سے کی جائے جیسے اس کا حق ہے، وہ حق ادا کرنا ہے۔ اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں بنی آدم کو پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے؟ میں اور آپ یہی سمجھتے ہیں کہ صرف بس انسان آیا ہے کمائے اور کھائے، آگاہ ہے اپنا موت سے، کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، آیا اور گیا، صبح ہو گئی شام ہو گئی، یوں ہی عمر تمام ہو گئی۔ نہیں، انسان کو ایک عظیم مقصد کے لیے، جو مقصد انسان دوسرے انسانوں کی خیر خواہی کر لے، صبح شام انسان جو ہے نا انسانوں کی خیر خواہی کرے، انسانوں کے ساتھ بہلائی کرے، انسانوں کے نیک کام آ جائے، اچھے کام آ جائے۔ اور بنی آدم سوچے مجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو کوئی اللہ تعالیٰ کا کوئی مقصد ہے مجھے پیدا کرنے کا۔ میری جگہ میں اللہ تعالیٰ اگر مجھے پتھر بنا دیتے، یا مجھے لکڑی کا تنکا بنا دیتے، یا مجھے گھاس بنا دیتے، اللہ تعالیٰ کے پاس بعید تو نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث کیا ہے، پیدا کیا ہے، تو کیوں پیدا کیا ہے؟ آیا کہ میں ان تقاضوں پر زندگی گزار رہا ہوں یا نہیں گزار رہا؟ کیونکہ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہوتا ہے، ہم منفی سوچتے ہیں، ہم مثبت سوچ کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ اچھائی اور بھلائی، اچھائی کا پہلو کو زیادہ پکڑنا چاہیے، برائی کو چھوڑنا چاہیے۔ اور ہمارا مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ ہم مطلب کہ کوئی بھی چیز ہمارے سامنے آ جاتی ہے تو ہم اچھی چیز کو چھوڑ کر دوسرے راستے کو اختیار کرنا شروع کر لیتے ہیں کہ اس کا یہ مقصد بنتا ہے، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ جیسے کل میں نے ایک ولاگ بنایا تھا، اس ولاگ کو بنانے کا مقصد کیا تھا؟ اصل وہ مقصد میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ اس ولاگ میں یہاں سے نکلتا ہوں، راستے میں جاتا ہوں، راستے میں جاتے 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 جس مقصد کے لیے میں یہاں سے نکلا تھا، وہ مقصد میرا ایک مسجد کی افتتاح، اور وہاں مسجد کا لینٹر تھا، اس مسجد کے لینٹر کے لیے وہاں میں نے پہنچنا تھا، تاکہ میرا یہاں سے جانا ہر قدم میں اس مقصد کو ذہن میں بٹھا کر کہ وہاں جا کر اس مفتی صاحب کے جو ہے نا اگر شانہ کے ساتھ میں کھڑا ہو جاؤں گا تو اس کو کتنی خوشی ہوگی، اس کو جو خوشی، اس کے دل کے اندر جو خوشی ہوگی، اس کا بدلہ پوری دنیا لا کر جمع کر کے وہ کرنا چاہے وہ نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا تو ایک لمحے کے لیے بھی، 10 منٹ کے لیے بھی اگر میں کھڑا ہو گیا تو وہ اس کی خوشی دوبالا ہو جائے گی کہ میری مسجد اس کی نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے، اور اس کے دستاویزوں مسلمانوں کو بننا چاہیے۔ مطلب کہ ہم اگر اس کے دستاویزوں بن جائیں گے، وہاں دین کی اشاعت ہوگی، علم کی اشاعت ہوگی، دین کی ترویج ہوگی، تو اس کا اجر کس کو ہوگا؟ اس مولوی کو نہیں، بلکہ اس کی وجہ سے ہمیں اجر مل جائے گا، ہمیں موقع مل گیا۔ اور لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہو سکتا ہے کہ وہاں ہم نے تھوڑا سا دعوت اللہ، لوگوں کو دین کی طرف بلایا کہ بھائی یہ کام ہے، اس کام میں آپ خرچائیں،
اس کام میں خرچائیں گے تو مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ایک سٹے کی مثال، ایک دانہ زمین میں ڈال دیتے ہیں، پھر اس سے جو ہے نا ایک ٹینی نکل جاتی ہے، اس میں پھر کئی سٹے بن جاتے ہیں، پھر ایک ایک سٹے میں کئی دانے، سینکڑوں دانے ہو جاتے ہیں۔ تو واللہ یضاعف، اگر اللہ تعالیٰ کے راستے پر خرچ کرنے والا خرچ کر لے اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی اباؤ دینا چاہے تو اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ من خیر، یہ تمہارے لیے جو اپنے نفسوں کے لیے آخرت کے لیے بیچ رہے ہو یہ بہتر ہے۔ جو دنیا میں کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، استعمال کر رہا ہوں، یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ میں نے کیا کھایا کیا نہیں کھایا اندر سے جھانکنا کس نے ہے؟ ہاں، زندگی تو گزر رہی ہے نا۔ جانور بھی کھاتا ہے، انسان بھی کھاتا ہے۔ انسان کا کھانا اور جانور کے کھانے میں فرق ہے۔ انسان اور جانور کے سوچ اور چال ڈھال میں فرق ہے۔ وہ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل اس لیے دی، عقل سلیم کو استعمال کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مد نظر رکھتے انسان زندگی گزار لے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم، تم جو اپنے نفسوں کے لیے آخرت میں بیچتے ہو، من خیرن، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تجدوہ، پاؤ گے کہاں؟ آخرت میں اللہ تعالیٰ سامنے کر دیں گے۔ اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ تمہاری کتاب ہے۔ تم نے جو دنیا میں ایک ایک ٹیڑھی دے دیا تھا وہ ضائع نہیں ہوتا۔ میں نے تو وہاں کل آپ حضرات کو میں نے بتایا بھی تھا کہ اگر ہمیں تو موقع اللہ تعالیٰ نے دے دیا تھا اور یہ موقع ہمیں گوانا نہیں چاہیے۔ کہیں بھی مطلب کہ کوئی نیکی کا کام آتے ہیں سبقت حاصل کر لیں۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے محترم سامعین، کوئی چیز کسی کو دی جاتی ہے تو عیاں کر کے دی جاتی ہے۔ وہ عیاں کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمارا مائنڈ سیٹ بنا ہوا کہ اس نے دکھلاوا کر لیا، حالانکہ وہ دکھلاوا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہیں عیاں کرنا پڑ، دوسروں کو ترغیب دینی ہوتی ہے، دوسروں کو ترغیب دینی ہوتی ہے کہ بھائی میں دے رہا ہوں آپ بھی دے دیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام ایک دفعہ رات کی تنہائی میں مسجد نبوی میں نکل گئے، دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے گزر ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کے دربار میں گڑ گڑا رہے ہیں، وہ لیکن کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے، اور آنکھوں سے آنسو میں شرابور ہے، اور وہ آہستہ آہستہ کسی کو خبر ہونا نہیں دیتے، اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے۔ وہاں سے گزرتے آگے دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سے گزر ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جلالی تھے اور وہ اونچی آواز سے پڑھ رہے تھے اور اللہ کی عبادت میں مشغول تھے اور زور زور سے پڑھ رہے تھے۔ تو صبح آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق کو بلایا، پوچھا کہ میرا رات کو گزر ہوا آپ سے اور آپ اللہ کی عبادت کر بالکل ایسا کہ کسی کو کوئی پتہ نہیں لگ رہی تھی، تو کیوں؟ انہوں نے فرمایا کہ اس لیے میں ایسا کام کر رہا تھا کہ تاکہ میں اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کر رہا ہوں، کسی کو خبر کوئی نہ ہو، کسی کو کوئی خبر نہ ہو، اس لیے میں مطلب کہ وہ کر رہا تھا کہ اللہ اور میرا تعلق تھا۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا عمر بڑے جلال کے ساتھ آپ عبادت کر رہے تھے کیوں؟ فرمانے لگے کہ آقا میں اس لیے ذرا میں کہہ رہا تھا کہ میں جاگا ہوں، میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، دوسرے کیوں نہ کرے، دوسروں کو بھی اٹھنا چاہیے، دوسروں کو بھی عبادت کرنی چاہیے۔ تو یہ ترغیب تھی، یہ ترغیب تھی جو میں کل کر رہا تھا نا، یہ ترغیب تھی، لوگوں کو مطلب دکھلاوا نہیں تھا۔ ہم نے تو مطلب کہ دکھلاوا کا اللہ تعالیٰ ہمارے حفاظت فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت کامل نصیب فرمائے۔ تو اصل مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو ترغیب دینا، لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی، تجادلہ وغیرہ کرنے کی وہ نہیں ہے، مطلب حکمت کے ساتھ لوگوں کو، بصیرت کے ساتھ لوگوں کو بلاؤ اور دین کی دعوت دے دو، دعوت الی اللہ۔ یہ کام ہے جو کہ میرا اور آپ کا مقصد اصل یہ ہے، اصل مقصد میرا اور آپ کا یہ ہے۔ اور اس کی طرف اگر میں اور آپ آتے ہیں
تو پھر کامیابی ہی کامیابی ہے. اگر اس کی طرف نہیں آتے ہیں تو پھر ناکامی ہو، اور پھر انسان جو ہے نا ناکام اور نامراد رہے گا. تو اس لیے محترم سامعین، جو بھی کام کر لیں اللہ کی رضا کو مد نظر رکھ کر اور اللہ کی خوشنودی اور انسانوں کی خدمت خلق، مخلوق کی خدمت کرنا، یہ اپنے لیے ایک سعادت مندی، بہت بڑی سعادت ہے. اس سعادت کو سعادت سمجھتے ہوئے آگے قدم بڑھائیں گے، اللہ تبارک و تعالی بنی آدم کو مزید عطا فرما دیتے ہیں. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر شکریہ ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اضافہ کر دوں گا، میں بہت دے دوں گا، وہ تمہارے وہم گمان میں نہیں ہوگا، وہ میں دے دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ. اگر تم انکار کرو گے، ناشکری کرو گے، تو ان عذاب لشدید، میں ایسے عذاب میں مبتلا کر لوں گا کہ جس کا کوئی تمہیں اندازہ نہیں ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیکی پر چلنا اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.